الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الجن 29ویں پارے کی یہ سورت ترتیب کے لحاظ سے 72 نمبر پہ ہے، 72۔ اس کے اعداد 60,633 ہیں، عدد 60,633 عدد ہیں۔ اس صورت کے بہت سارے وظائف، عملیات اور اعمال ہیں۔ لوگوں کے اندر ایک بات بڑی مشہور ہے کہ سورہ جن کو یہاں بھی پڑھا جائے جن حاضر ہو جاتے ہیں۔ جنات تو ہر جگہ موجود ہیں، انسان کی تعداد سے 10 گنا زیادہ ان کی تعداد ہے، وہ تو ہر جگہ موجود ہیں۔ کوئی جگہ ایسی خالی نہیں جہاں یہ موجود نہ ہوں۔ جنات ایک ناری مخلوق ہے جو مختلف جگہوں پر مختلف اقسام میں اور مختلف طور طریقوں سے رہتی ہے۔ لوگوں نے اس کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے، اپنے تابع رکھنے کے لیے اور اپنے کام کاج کروانے کے لیے بے شمار عملیات، بے شمار وظائف اور بے شمار لوگوں کے من گڑت قسم کی باتیں ذہن میں رکھی ہوئی ہیں۔ بات یہ ہے کہ کسی بندے کی بات کو بڑے اچھے طریقے سے پہلے غور سے سن لیں، جان لیں اور پھر اس کے بعد یہ عملیات کریں تو پھر انشاءاللہ انسان کامیاب ہوتا ہے۔ ہر وہ عمل جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا شامل ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے تقوی پرہیزگاری کو اختیار کرتے ہوئے مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے، اس کی بہتری کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے عمل کریں گے تو وہ عمل کامیاب ہوتا ہے۔ اور پھر کائنات کی ہر چیز مسخر ہو گئے تابع داری کا اظہار کر کے خدمت گزار بن کے پیش آتے ہیں، اور اگر کسی کو زبردستی قابو کرنے کی کوشش کریں گے تو ان کے لیے کچھ قواعد، کوئی شرائط، کوئی پابندیاں ہوتی ہیں۔ اور جب بھی بندہ اپنے قول فعل سے پھر جاتا ہے، قول و اقرار سے پھر جاتا ہے، ان شرائط، ان ضوابط، ان پابندیوں کی پابندی نہیں کرتا تو پھر یہی چیزیں وبال جان بن جاتی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے۔ اس لیے ہر وہ عمل کیجیے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو۔ جنات تو ہر جگہ حاضر ہو جاتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، لیکن ان کی حاضری کی کئی قسمیں ہیں، کئی طریقے ہیں جن کو اپنا کر ان کو حاضر کیا جا سکتا ہے۔ بعض صالح جنات گھروں میں رہتے ہیں، بعض خبیث قسم کے جھاڑیوں میں رہتے ہیں، واش روم میں، بیت الخلاء میں، غسل خانوں میں رہتے ہیں۔ بعض نیک صالح جنات بیری کے درخت پر رہتے ہیں۔ مختلف جگہوں پر ان کے مسکن ہیں، ٹھکانے ہیں۔ اور جب بندہ ان کو قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر آپ یہ سوچ لیں کہ جب بندہ کسی کی قید میں چلا جائے گا تو اس کے خیالات، اس کے نظریات، اس کی سوچیں اس بندے کے مطابق بارے میں کیا ہوں گی جو اسے قابو کرے گا، جو اسے بند کر دے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا اور پھر ان چیزوں کے اوپر عمل کیجیے گا۔ کام ضرور کرتے ہیں، پل بھر میں کر دیتے ہیں، کبھی کبھی ایسی خبر دے دیتے ہیں جو بالکل سچ ہوتی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، قرآن پاک کی سورہ سبا پڑھ کے دیکھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے، قصہ ہے
بیت الاقصی، مسجد اقصی فلسطین میں، ما دل علی موتہ لدابۃ الارض، سلیمان علیہ السلام کی موت پر ہم نے کسی بھی چیز کو خبردار نہیں کیا، نہیں بتایا، الا دابۃ الارض، مگر دیمک، دابۃ الارض، ایک چھوٹی سی مکڑی کیڑی، اسے پتہ تھا۔ کیسے پتہ تھا؟ بہت لمبا قصہ واقعہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام مسجد اقصی تعمیر کروا رہے تھے جنات سے، انسانوں سے، ان کی موت آ گئی، وہ ساکھیوں پہ کھڑے ہو گئے تاکہ جنات کام چھوڑ کر باہر نہ جائیں۔ اور جس دن مسجد اقصی تعمیر ہوئی، بالکل آخری مرحلہ بھی ہو گیا، ڈینٹنگ پینٹنگ کارپیٹنگ وغیرہ کر کے ہر چیز چابی ہو گئی، وہ عصا جب گرا تو سلیمان علیہ السلام بھی گر پڑے۔ جب اس عصا ان بساکھیوں کا دیکھا گیا، دیمک لگی ہوئی تھی، ما دل علی موتہ لدابۃ الارض تأکل من سأتہ، جب وہ دیمک کے کھانے کی وجہ سے، دیمک لگنے کی وجہ سے گر گئی، تو پھر جنات کو پتہ چلا، آگے آدمی لابس ہو غیر سا، اگر وہ علم غیب جانتے ہوتے تو ایک ساعت، ایک لمحہ بھی وہاں نہ ٹھہرتے۔ تو اس لیے یہ بات ہے کہ بعض دفعہ بہت اچھی خبر دے دیتے ہیں۔ یہ سورہ جن جو میرے سامنے ابھی، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْجِنِّ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، اور یہ کہ آدمیوں میں کچھ مرد جنوں کے کچھ مردوں کے پناہ لیتے تھے، تو اس سے اور بھی ان کا تکبر بڑھا۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور یہ کہ انہوں نے گمان کیا جیسے تمہیں گمان ہے کہ اللہ ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِيَةً حَرْسًا شَدِيدًا شُعُبًا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو چھوا تو اسے پایا کہ سخت پیرے اور آگ کی چنگاریوں سے بھر دیا گیا۔ یہ جو ستارے کہتے ہیں نا، شہاب ثاقب جن کو کہتے ہیں، یہ غیب کی خبریں سننے کے لیے اوپر جاتے ہیں نا، تو پھر وہاں سے ان کو انگارے بن کر یہ تارے پڑتے ہیں، اور کوئی چھپ چھپا کے وہاں جب پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ ایک غیب کی خبر کو سن لیتا ہے جو آ کے نجومیوں، کاہنوں اور حساب دانوں کے کان میں کہہ دیتا ہے، اور پھر لوگ بلے بلے فلاں کا حساب، فلاں کی بات، فلاں کی بات بہت سچ ہے، بہت اچھا بتاتا ہے، بہت اس کا تعویذ عمل اثر کرتا ہے۔ یاد رکھو، کائنات کے اندر بے شمار علوم ہیں، اور جو کائن اور کسی نجومی کی بات پہ عمل کرتا ہے اور یقین رکھتا ہے، تو اس نے یہ سمجھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت اور بعثت کا انکار کیا۔ یہ بات یاد رکھنا ذرا، عملیات اور تعویذات، غیب کی خبریں دینا کوئی آسان کام نہیں ہے، جواب دہی ہے۔ میرے اوپر قیاس کر کے یہ نہ کہنا آپ خود بھی کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑے علامہ صاحب تھے، اس بات پہ کافی تلخ کلامی بھی ہوئی، بحث مباحثہ کو، کہ آپ یہ خود کام کرتے ہیں اور لوگوں کو منع کرتے ہیں، خود یہ کام کرتے ہیں اور لوگوں کو منع کرتے ہیں، اس کے اندر بڑی حقیقت ہے۔ بہرحال میں اس بات کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہزارہا بے شمار طرح طرح کی ہے۔ سورہ جن، جن ایک ناری مخلوق ہے جو دوسری مخلوق کی طرح، جن جنت، جنین، جیم اور نون جس چیز کا مادہ آ جائے آنکھوں سے چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ جس طرح جنین کہتے ہیں پیٹ کے بچے کو، نظر نہیں آتا، جنت کہتے ہیں آخرت کی دنیا کو، آخرت کے احوال کو، جنت یہاں نعمتیں ہوں گی، وہ بھی آنکھوں سے اوجھل ہے، نظر نہیں آتی۔ اور جن بھی، اور جنون بھی اسی کو کہتے ہیں جو پاگل پن ہوتا ہے، وہ بھی نظر نہیں آتا، چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، یہ مادہ ہے۔ جن، جن، جنون، جنین، جنت۔ اور اگر کوئی شخص سورہ جن کو 1700 بار اس کا نقش لکھ کر اپنے پاس رکھے گا تو جن و پری کے مخلوق مسخر ہوگی، حاضر ہوگی۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اخبار الاخیار میں ایک واقعہ لکھا ہے، حکیم صاحب کا، جو دہلی کی مسجد کے پاس رہتے تھے۔ ایک دفعہ پریوں کی ملکہ بیمار ہو گئی،
ایک پری نے ان کو اٹھا لے جا کے اپنے پرستان میں اس ملکہ کا علاج کروایا، تو ملکہ نے خدمت گزاری کے طور پر ایک چھوٹا سا رکا لکھ کے دیا کہ دہلی مسجد کے سامنے جب پہنچو گے تو یہ رکا ایک کتا بیٹھا ہوگا اس کے گلے میں ڈال دینا، اور اس کتے کے گلے میں جو وہ رکا ڈالا نا، چلتے چلتے کتے نے ایک جگہ پہ جا کر اپنے پاؤں سے زمین کو کریدنا شروع کر دیا، وہاں سے ہیرے جواہرات خزانے نکلنا شروع ہو گئے، وہ بزرگ وہیں سے واپس پلٹے۔ دل فقر کی دولت سے اتنا غنی ہے کہ دنیا کے مال و زر پر تف بھی نہیں کرتا۔ یہ دنیا کے مال و زر جو ہوتے ہیں نا، یہ عوام کے لیے ہوتے ہیں، خواص کے لیے نہیں۔ خواص تو استبراء، جو پیشاب کر کے ایک پتھر استعمال کیا جاتا ہے نا قطروں کو خشک کرنے کے لیے، استبراء کہتے ہیں، پتھر کا ڈیلا، وہ پتھر کا ڈیلا استبراء کر کے پھینکتے ہیں تو وہ بھی سونے کا بن جاتا ہے۔ خواص کی بات اور ہے، عوام کی بات اور ہے۔ میں ان معرفت کی باتوں میں الجھا کے آپ کو پٹڑی سے اتارنا نہیں چاہتا، لیکن عوام اور خواص میں خیال رکھنا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم ان فرق نہیں کرے گا عام و خاص میں تو زندگی کلائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر ہے۔ اینٹیں ایک ہی بٹھے سے بنتی ہیں، کوئی مسجد کے محراب میں لگتی ہے، کوئی ٹوائلٹ میں لگتی ہے، کوئی بیت الخلاء میں لگتی ہے، کوئی ٹاپ پہ لگتی ہے، کوئی باٹم پہ لگتی ہے۔ قسمت اپنی اپنی، نصیب اپنا اپنا، مقدر اپنا اپنا۔ جو سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں پہلے دن سے نبوت اور رسالت کے اور ولایت کے اہل ہوتے ہیں، اور ہم جیسے عوام میں ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص سورج جن کو پانی پر دم کر کے مال پر چھڑک دے تو اس کا مال کبھی ضائع نہیں ہوگا، چوری چکاری سے محفوظ رہے گا۔ اور اگر کوئی شخص سورج جن روزانہ 41 مرتبہ 40 دن تک پڑھے اور 11 دن تک پانی پر دم کر کے یا صحت زدہ کو پلائے، اس کے اوپر چھڑکاؤ کرے، تو یہ جن، بھوت، اسے، پریت سب بھاگ جاتے ہیں۔ اس کا تعویذ بنا کے مریض کے گلے میں ڈالے اسید زدہ کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسید زدگی سے نجات دلائے گا۔ ایک آخری علاج جنات کے بارے میں، اسیب کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اگر کسی بچے کو، بوڑھے کو، کسی مرد عورت کو تنگ کرتے ہوں تو ان انگلیوں کے پور پہ ترتیب یہ ہوگی جس طرح ناخن کاٹے جاتے ہیں، شہادت کی انگلی سے شروع کر کے چھوٹی انگلی پہ، پھر ادھر سے ادھر، آخر پہ یہ انگوٹھا دیں آپ کا، ادھر سے یا اللہ 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 یا اللہ، ان 10 پوروں پہ یا اللہ لکھیں رات کو سوتے وقت۔ لیکن لکھنے کے بعد کبھی واش روم، کبھی ٹوائلٹ، کبھی بیت الخلاء کا رخ نہ کرنا، پہلے سے ان حاجات سے فارغ ہو کے صبح اٹھنے کے ساتھ ہی جب آنکھ کھلے گی ان انگلیوں کے پوروں کو دیکھنا کہ لکھا ہوا ثابت ہے یا مٹ گیا ہے، اور جب تک یہ مٹتا رہے گا آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے اوپر اثرات باقی ہیں، اور جب لکھا ہوا جس دن باقی رہ جائے گا وہ اثرات آپ کے ختم ہو جائیں گے۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا۔ ہر انگلی کے پور پر یا اللہ لکھنا، خود لکھ لیں یا کسی کو لکھوا لیں، مٹ جائے چاٹ لیتے ہیں یہ۔ اور تعویذ لکھنے کا بھی ایک خاص عمل ہوتا ہے، تعویذ کے باہر ایک حصار ہوتا ہے، جس طرح چلے کے دوران میں حصار کر کے بندہ اس دائرے کے اندر بیٹھتا ہے، اس طرح تعویذ کا بھی حصار ہوتا ہے۔ تعویذ کے باہر جو عبارت لکھی جاتی ہے اس کو حصار کہتے ہیں، اگر وہ نہیں لکھیں گے تو یہ جنات یا اثر جس مرد کے لیے لکھا جائے گا وہ چاٹ لیتے ہیں اور تعویذ کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ خاص بات ہے، ذہن میں رکھنا۔ تعویذ لکھنا کوئی ایسے خالہ جی کا گھر نہیں ہے، ایک فن ہے، ایک ہنر ہے۔ جس دن یہ لکھا ہوا نہیں مٹے گا اسی طرح ثابت رہے گا، آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے اثرات ختم ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، بہت ساری اس کے ابھی اور باتیں ہیں جو صرف مختصر بتائی ہیں تاکہ آپ چھوٹی اور مختصر بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ چھوٹا ہو کام اور ہمیشہ ہو، تھوڑا ہو اور ہمیشہ ہو، وہی قابل عمل ہے، وہی باعث برکت بنتا ہے۔ زیادہ لمبی باتیں کرنا علم کی توہین ہے، مختصر بات علم کی تعظیم و توقیر۔